ایک خزانہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے، اپنی معرفت کا، اپنے قرب کا۔ اس سے بڑا خزانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ملاقات، یوم یقوم الناس لرب العالمین، لقد جئتمونا فرادا، آ گئے نا میرے پاس اکیلے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یقین کے درجات، یا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہم یقین والے ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو بنیادی طور پہ آپ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کی شرط لگائی ہے اس میں یقین کا درجہ پہلے ہے۔ سورہ عصر کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو سارا زمانہ نقصان میں جا رہا ہے، لیکن وہ نقصان سے بچ جائیں گے جس کا یقین ہو اور یقین کے مطابق عمل ہو۔ آمنو کی بات ہوتی ہے نا، آمنو، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین ہے۔ ہم تو اصل میں یہ ایک بات میں آپ کو کرتا رہتا ہوں کہ دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں وہ نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور جو بھی اصطلاحات ہیں اس کا مطلب یا تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، یا اس کا معنی ہم نے محدود کر لیا ہے، یا اس کا معنی ہم غلط کرتے ہیں۔ دراصل دین میں ہماری کوئی دلچسپی ہے نہیں، یہ بھی بات قابل غور ہے۔ دین ہمارے لیے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا نام دین ہے۔ داڑھی رکھ لی کسی نے مٹھی پر اور پھر نماز روزہ شروع کر دیا تو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار ہے، پھر تسبیح ہاتھ میں لے لی تو وہ سونے پہ سہاگا ہو گئی۔ آپ دیکھے ہوں گے بعض لوگ تسبیح پھراتے ہیں، زبان بھی گھماتے رہتے ہیں۔ تو معنی ہم نے دین کا، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ محسوس کریں کہ ہمیں دین کا مطلب سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی کہ دین کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے ماں سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو میں اس سے قبول نہیں کروں گا اور یہ نقصان میں جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے کہ نہیں۔ اور قبر میں کہ 3 سوالات میں ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ تمہارا ما دینک، دین کیا ہے تمہارا۔ تو آج ہم اپنے یہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین تو بس دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے ہم زندہ ہیں اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال میں یقین کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یقین کا مطلب، پہلے تو یقین کا مطلب جاننے کی کوشش کریں کہ یقین کا مطلب کیا ہے۔ تو یقین کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اپنے حقیقت پر ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی حقیقت پر یقین کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ تو آپ سب لوگ خود اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اپنے ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں کہ آپ اپنے باطن کو اہمیت دیتے ہیں۔ عام طور پہ تو آج کا مسلمان، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ کہتا ہے میں یہی ہوں۔ چلیں بچوں کو تو چھوڑ دیں، جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہی ہوں۔ تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، اسپتال دوڑتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، فکر ہوتی ہے زندگی ختم نہ ہو جائے اور زندگی مطلب آرام سے گزر جائے، مرض ختم ہو جائے، یعنی مریض پریشان ہوتا ہے نا۔ پھر جو اور لوگ ہیں ان کے متعلقات وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ پھر علاج ہے جو بھی ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن ہماری پریشانی صرف دنیا کی ہے،
روح کی جو بھی حالت ہو، حالانکہ روح بھی ایک وجود رکھتی ہے، اور روح یا پریشان ہوگی یا مطمئن ہوگی، لیکن اور یا بیمار ہوگی یا صحت یاب ہوگی۔ جس طرح ہماری جسمانی صحت ہے یا بیماریاں ہیں، اللہ نے فرمایا نا کہ ان کے دل بیمار ہیں، ان کے دل میں مرض ہے، فی قلوبہم مرضن، مرض ہے، مرض کا لفظ کیا ہے اللہ تعالیٰ، عربی کا لفظ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بھی بڑھا دیا۔ تو خیر میں یقین کی بات کر رہا ہوں، یقین جو ہے اس کی ابتدا ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، اور نہ سوال کرتے ہیں۔ یقین کی ابتدا آپ کی اپنی ذات سے ہوتی ہے کہ آپ اپنی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ ایک بات تو ظاہر ہے کہ وہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے، اور روح میں پھر روح ربانی ہے، اور روح ربانی جو ہے وہ حقیقت ہے، قرآن میں ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کا ظاہر قالب، تو فرشتوں سے کہا کہ جب اس کا میں ظاہر قالب برابر کر لوں تو اس وقت تم نے اس کو سجدہ نہیں کرنا ہے، لیکن جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں پھر تم اس کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سارے فرشتوں نے۔ تو اس میں تو مقربین ملائکہ بھی ہو گئے، تمام فرشتوں نے۔ وہ روح جو ہے وہ مسجود ملائکہ ہے، وہ اہم ہے۔ ہمارا یہ یقین نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی بتاتا ہے، نہ ہم یہ یقین کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا یقین اپنی ظاہری ذات تک محدود ہے۔ خاتون خانہ کہتی ہے میں بیوی ہوں، شوہر کہتا ہے میں شوہر ہوں یا میں والد ہوں، اولاد کہتی ہے میں بیٹا ہوں یا بیٹی ہوں۔ یہ ہے نا سوچ، اور یہ یقین پختہ ہے۔ تو اگر یہاں پہ انسان نے ٹھوکر کھا لی تو پھر یہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی اس کا اگر اپنی حقیقت پر یہ یقین نہیں حاصل کر سکا، اب یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یہ تو کوئی بتائے گا تو پھر آپ اس کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا، اور بتائے گا کون؟ اللہ کی ذات بتائے گی، اور وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا آپ کے رب نے کہ سجدہ کرو آدم کو، لیکن جب تک میں نے اس میں روح نہیں ڈالی اپنی تو سجدہ نہ کرنا۔ جب روح میں پھونک دوں، اور وہ روح جو ہے حدیث اب حضور نے ہمیں بتایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو وہ روح لے کے فرشتہ آتا ہے، وہ ڈالی جاتی ہے۔ اب اس باتوں پر کوئی یقین نہ کرے تو پھر کیا کرے؟ پھر کوئی کیا کرے؟ جب اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے اور رسول کی بات، یہ ساری باتیں ہمارے لیے غیر اہم اس لیے ہو گئی ہیں، یقین نہیں آتا۔ کیوں کہ ایک چیز پہ یقین ہم نے کر لیا ہے، اور وہ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ یعنی دنیا کا دھوکہ جب لگ گیا، یہ باتیں آپ کے لیے پھر غیر اہم ہوں گی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ پہلے تو دنیا کا دھوکہ سے آپ نکلنے کی کوشش کریں، اور دھوکے کی بجائے حقیقت کو تلاش کریں، اور نہ صرف تلاش کریں بلکہ اس پر یقین کریں۔ جواب اگر مل جائے پھر یقین کر لیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک والد نے آپ کے مکان بنایا، اس میں کوئی خزانہ چھپا دیا، تو یعنی خزانہ دفن کر دیا، کسی بھی جگہ کوئی نشانی مقرر کر دی۔ تو اگر والد اپنے بیٹوں کو بتائے یا بیٹے کو بتائے کہ بھئی میں نے تمہارے لیے، مثال کے طور پہ ایک ہی بیٹا ہے، کہ میں نے تمہارے لیے، پہلے زمانے میں ہوتے تھے دفینے وغیرہ، لوگ بینک وغیرہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، تو جو سونا چاندی کوئی نشانی رکھ کے مکانی میں دفنا دیتے تھے۔ تو اب باپ خزانہ نظر نہیں آ رہا،
لیکن بیٹا اور باپ میں ایک تعلق تو ہوتا ہے نا. تو جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، باپ چل چلاؤ کا وقت ہوتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا راز کھول دیتا ہے کہ بھئی بیٹے فلاں سیڑھیوں کے نیچے ایک دفینہ ہے، یہ نشانی ہے، یہ اینٹ ہے، یہ ہے. تو اب بیٹا کیا کرے گا؟ یقین کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہی بات ہماری ہے. ایک خزانہ اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے اپنی معرفت کا، اپنے قرب کا. اس سے بڑا خزانہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ملاقات. یوم یقوم الناس لرب العالمین لقد جئتمونا فرادا. آ گئے نا میرے پاس اکیلے؟ یہ ہم سے اکیلے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قرآن میں. یہ سب باتیں اگر ہم یقین نہ کریں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہمیں دفینے کا کنت کنزا مخفیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.